انڈین چیزیں، ان کی مٹھائیاں، ان کے جو سر کو لگانے والے تیل ہیں سے لے کے ان کی سب چیزیں، ڈابر آملہ تک سب کچھ سارا کچھ ملتا ہے جی، اور لوگ خریدتے ہیں اور ڈبل پیسوں پہ خریدتے ہیں. ان کے وہاں پہ شاید 90 روپے، ہمارے 180 کے قریب چلے گئے ہوئے ہیں، ڈبل ہماری پرائس ہے. ڈابر آملہ والوں نے پاکستان کے اندر اپنا جو سیلز ایجنٹ مقرر کیا ہے وہ ایک میڈیا ہاؤس کے مالک کو کیا ہے. اس کے اوپر بات کر کے دکھائیں نا میڈیا کے اوپر. میڈیا کا جو حال ہے، اگر وہ بندہ سائیڈ بزنس کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں، کیوں آپ اس کے بہت سارے بزنس ہیں جی. چلے کوئی بات نہیں، ان کے تو سینچری سے زیادہ بزنس ہے. تیل لگا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ چلیں ڈابر آملہ کا تیل ہی بیچ رہے ہیں نا، لوگوں کو گنجا ہونے سے بال ان کے بڑھا رہے ہیں، آپ اس بات پہ دیکھیں جلس نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے، کرنے دیں انہیں. لیکن جو ملک صاحب نے بات کہی نا، عبداللہ ملک صاحب نے کہ چلو تیل لگا رہا ہے، چونا تو نہیں لگا. ہاں چل کم یہ بات ٹھیک ہے، تیل ہی لگا رہے ہیں نا اور نظر آ رہا ہے کہ جی تیل ہے. لیکن بات یہ جی کہ جو چونا لگا کے ان کے ارد گرد پھر بھی بیٹھے ہیں اور کس ڈٹائی سے اور کس بغیر شرم کے وہ ٹی وی پہ آتے ہیں. میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ سوتے رات کو کیسے ہوں گے. صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے انڈیا سے ڈیوٹی فری دوائی منگوائی ہے تو پھر اس ریٹ پہ دیں. جب 500 گنا دوائیوں کے ریٹ نہیں بڑھائے تھے عامر کیانی صاحب کے بابرکت قدم کے باعث اس حکومت کے آنے سے پہلے، تو اس وقت انڈیا میں جو دوائی 20 پیسے کی تھی وہ پاکستان میں 1 روپے کی تھی. اس وقت 1 اور 5 کا فرق تھا. اب تو انہوں نے 500% قیمتیں بڑھا لی ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ قیمتیں انڈیا کی وہیں پہ ہیں اور 500% اور بڑھ گئی. تو 20 پیسے والی دوائی 5 روپے میں بیچی گئی ہوگی. اس کا آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ کتنا بڑا پروفٹ کمایا گیا ہوگا اور ہے. اور اس کو بالکل انہوں نے دبانا ہے. انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب نے جس طرح باقی باتیں دبائی ہیں اس کو بھی دبائیں گے. لیکن کسٹمر کا کیا قصور ہے یار؟ یہ تو مطلب بیچارہ مریض کا کیا قصور ہے یار؟ دیکھیے رئیس صاحب، آپ نے اپنے انٹرویو میں بڑی تفصیل کے ساتھ، ہمارے دوستوں نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. جب بھی ہم انڈیا کی ایشو پہ بات کرتے ہیں تو یہ ایشو بڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے. یقیناً جب 9 ماہ قبل انڈیا نے کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کیا تھا تو ہم نے ہر قسم کی تجارت پر بڑی کیٹیگوریکلی واضح طور پر پابندی لگا دی تھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کویشچن آپ پرائم منسٹر سے کبھی نہ پوچھے بیٹھیے گا کہ آپ نے کیا پابندی لگائی تھی کہ نہیں. وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں لگائی، تو انڈیا نے لگا رکھی. پتہ نہیں کس نے لگائی. وہاں پہ تو دیکھیں معاملات اس قسم کے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی را مٹیریل پہ بھی پابندی اٹھائی گئی ہے تو یہ کوئی اتنے آسان طریقے سے اٹھائی گئی. یہ تو بڑا باقاعدہ ایک نوٹ ہوتا ہے، پوری سمری تیار ہوتی ہے اور اس پہ جو اس کا سیکٹری ہوتا ہے وہ، اور جو ایک سیاستدان تو غلطی کر سکتا ہے لیکن بیوروکریٹ کبھی بھی اپنی فائل پہ ایسی غلطی نہیں کرتا جس سے کہ اس کی اپنی جان چلی جائے یا اس کی نوکری جانے کا احتمال ہو. اس کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو طاقتور ہیں، جو وزیر اعظم سے بھی طاقتور ہیں، جو مافیا کا حصہ ہیں، جیسے بھٹی صاحب نے بھی کہا اور ہمارے دوست نے کہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ ہم یہ سارے ہی سمجھتے ہیں کہ دیکھیے عمران خان صاحب ایک وش لسٹ لے کے آئے تھے، ایک تبدیلی کا سلوگن لے کے آیا تھا. سلوگن لگانا اور چیز ہوتی ہے، سلوگن کو پالیسی میں بدلنا اور پالیسی کو پھر امپلیمنٹ کرنا یہ کافی ڈفرینٹ ہوتا ہے. حکومت چلانا اور ہوتا ہے، نعرے لگانا اور ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ حکومت جس قسم کا کام کر رہی ہے یہ صحیح ٹریک پہ نہیں جا رہی. یہ ایک سیکیورٹی رسک بنتی جا رہی ہے، جیسے آپ نے خود ہی کہا. اور سیکیورٹی رسک سے خطرہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہماری عوام کو ہو رہا ہے. ہمارے لوگ، میں خود میڈیسن خریدتا ہوں اور جب سے حکومت آئی ہے ڈبل ٹرپل گنا میڈیسن جو میں ہارٹ کے میں خود لیتا ہوں. یقین جانیے جب ان سے پوچھتے ہیں کہ پچھلے مہینے تو بڑھی تھی، انہیں جی پھر بڑھ گئی ہیں. تو دیکھیں جب مافیا کے ساتھ ان کو اعانت کرنے کے لیے حکومتی وزراء موجود ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ کیا ایک وزیر کرپٹ ہے یا نائل ہے یا اس کا سیکٹری ہے؟ تو یہ سارے کا سارا، جیسے بھٹی صاحب نے کہا یا دوستوں نے کہا، یہ وزیر اعظم پہ ہی جاتا ہے، ٹیم لیڈر پہ جاتا ہے. یہ وہ ٹیم لیڈر جو کہا کرتا تھا کہ اگر بجلی کے بل یہ آئیں یا ایک پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں تو سمجھو کہ اس کا جو حکومت کا وہ کرپٹ ہے. تو اگر یہ ہم آج کے وزیر اعظم سے پوچھیں کہ آپ کے دور میں اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ایسی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جو غریب عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں، تو پھر اس میں ہم کس کو دوش دیں گے؟ وہ پھر یقیناً حکومت کو دیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کے ساتھ ساتھ جو ان کی ناکامیاں تو اپنی جگہ، لیکن ان ناکامیوں کا جو اثر ہے وہ عام آدمی پر یقیناً پڑ رہا ہے. اب یہ جو فراڈ ہوا ہے یا جس میں بلین آف روپیز کی ٹیکس ایویژن ہوئی ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ ویسے ہی ہوگا جیسے چینی پر ہوا، آٹے پر ہوا اور باقی جو پر یہ پھر دبا دیا جائے گا. یہ وہ ہم انکوائری کمیٹی بنا رہے ہیں اور پھر کبھی ایک دن وزیر اعظم کہیں گے میں نے تو کہا ہی نہیں تھا.
جی بھٹی صاحب وزیر اعظم یہی کہیں گے کہ یار میں نے تو کابینہ کے حالانکہ کابینہ کے اندر جب ایک بات اپروو ہوتی ہے تو وہ ہولی رسپانسبلٹی ہوتی ہے پرائم منسٹر کی. منسٹر تو اس نے اپنی جاب آؤٹ سورس کرنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں. منسٹر کا فیصلہ بھی الٹیمیٹ رسپانسبلٹی آف پرائم منسٹر ہوتا ہے اگر ہم پارلیمانی نظام کی بات کریں. بھٹی صاحب بھائی صاحب دیکھیں اس میں یہ بات سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ جو وزیر صحت ہے وفاقی وہ ہیں پرائم منسٹر صاحب خود. جی کیونکہ مشیر صحت انہوں نے ایک رکھے ہوئے کام شام اور پریس کانفرنس کرنے کے لیے اور ماسک باہر بھیجنے کے لیے اور ماسک باہر سے منگوانے کے لیے. لیکن جو اصل کام ہے وہ وزیر صحت جو ہے وہ خود ہیں اور ان کی ذمہ داری ڈائریکٹلی آتی ہے کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہے. اور بات یہ ہے جی کہ آپ کس کس بات کا رونا روئیں گے اور کتنی دیر روئیں گے, کب تک روتے رہیں گے, یہ کام اسی طرح ہی چلنا ہے. وہ ایک طرف پہلے وہ چیز باہر جائے گی ملک سے, پھر وہ ملک سے اندر واپس آ جاتی ہے, کبھی گندم چلی جاتی ہے, کبھی چینی باہر نکل جاتی ہے. وہ سمجھ نہیں آ رہی کبھی آٹا ادھر ادھر ہو جاتا ہے, کبھی آٹا جو وہ مرغیاں کھا جاتی ہیں ہمارا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کریں کیا. اس کا حل یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اگر واقعی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کا نام جو ہے تحریک انصاف ہی رہنے دیں تو کوئی کام تو کسی جگہ تو انصاف کر دیں. کوئی ان کے جو ارد گرد دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے تھے ان کے بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ ان میں سے جو لوگ کرپٹ تھے, جو لوگ کرپٹ ہیں یا جو لوگ کرپشن میں انوالو ہیں, کم از کم ان کو کچھ تو سزا ملے تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ واقعی یہ جماعت ہے. یہ کہ کچھ عرصہ وہ فیصل واوڈا صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصہ میڈیا سے غائب رہے, ابھی پھر وہ آ کے پھر وہی کام شروع کر دیا انہوں نے. وہ ٹیڑھا سا ماسک لگا کے آ جاتے ہیں اور فیصل واوڈا صاحب وہ وہاں پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے دیکھیں اس کی کابینہ کی بار بار وزیر اعظم نے اپنے ایسے فیصل واڈا جو ہے نا اس کو دیکھ کے تو آپ کو مولا جٹ میں وہ بڑی بھابھی یاد نہیں آ جاتی جڑی کہندی مولیا. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں وزیر اعظم نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ جی جو بھی ڈیسیژن ہوتا ہے انہوں نے خود اپنے منہ سے یہ برملا کہا ہے کہ جی میں اس کا ذمہ دار ہوں براہ راست. ہاں جی کوئی بھی ڈیسیژن اس ملک میں اگر ہوتا ہے تو پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم ہی ذمہ دار اور وہ کیبنٹ جو ہے وہ بالکل ان کے معاون ہوتے ہیں. کیبنٹ کا کام ہوتا ہے کہ جی وزیر اعظم کو مشورہ دینا. وزیر اعظم نہیں مانے گا بات ختم ہو جائے گی, وہ مشورہ بھی ختم ہو گیا. اب اس کیس میں جو بھی ہوا ہے یہ اسی طرح کا کیس بننے جا رہا ہے جی جس طرح چینی اور آٹے کا تھا کہ جی ہم نے تو وہ سبسڈی لی تھی باہر جانے کے لیے, باہر بھیجنے کے لیے. تو باہر گئی نہیں, وہ باہر گئی یا نہیں گئی وہ بات کا کام ہے جی. وہ تو آپ دیکھیں نا ہم ثابت کر دیں گے کہ جی باہر گئی ہے. وہ چاہے کاغذوں میں سر آپ کے پاس سی پورٹ کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے نا کیا آیا کیا گیا ہے. یہ جو 5 لاکھ گندم باہر سے منگوانی تھی پتہ کریں آئی ہے کہ نہیں آئی. 5 لاکھ نہیں آئی آج کی ڈیٹ تک. اور گندم کا کرائسس جو ہے گندم نہیں کی گندم کی فصل آ گئی ہے. مطلب میں نے ایک دو لوگوں سے پتہ کروایا ہے جو کہ اس کو ڈیل کرتے ہیں گرین ہینڈلنگ وغیرہ کے جو لوگ ہیں نا, انہوں نے کہا جی نہیں گندم نہیں آئی, ہم نے